بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین. اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم ہم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. ثم اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ العلق کی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے. کل 16 تک ہو چکی ہے. آیت نمبر 17 سورۃ العلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ورڈ ہے فَلْيَدْعُ. فَلْيَدْعُ تو بلا لے یا پس پکار لے نادیہ اپنی مجلس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ تو بلا لے اپنی مجلس اپنے جتھے کو، مطلب جو تیری ٹیم ہے تو اس کو بلا لے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ
ابو جہل سے کہا جا رہا ہے کہ تو بلا لے اپنی مجلس جو تیرے ساتھی ہے ان کو. سند الزبانیہ، سند ہم بلاتے ہیں، ان قریب ہم بلائیں گے، دونوں ترجمے ہیں. زبانیہ مطلب عذاب کے فرشتوں کو بولا جاتے ہیں، اور یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے پیادے. مطلب ہم کس کو بلائیں گے؟ ہم بلاتے ہیں پیادوں کو. ان قریب ہم بلائیں گے عذاب کے فرشتوں کو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اسے جواب دے رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو جہل اتنی گستاخی کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ہم نے پچھلے 2 حدیث کا مطالعہ کیا، وہ حدیث ان آیاتوں کی بنا پر سنائی گئی تھی کہ ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتاتا تھا کہ یہاں جو میرے بہت زیادہ لوگ ہیں، فالوورز ہیں، اور وہ سب آ جائیں گے. تو اس پر یہ آیت جو ہے اس کا نزول ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کیا جواب دیا کہ تم بلا لو تمہارے جتنے بھی حامی ہیں، جتنے بھی فالوور ہیں، تیرے ساتھی ہے، تیری مجلس والے. ہم کس کو بلائیں گے؟ زبانیہ. اب یہاں جو زبانیہ جو ورڈ لیا گیا ہے اس کے معنی پولیس بھی ہوتی ہے، داروغہ ہوتا ہے، جہنم کے فرشتے ہیں، عذاب کے فرشتے ہیں، اور ایسی ٹیم جس کا تم سامنا نہیں کر سکتے. مطلب ایک ایسی فوج آئے گی جس کا تم مقابلہ نہیں کرو گے، اسے زبانیہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کو جواب دیا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں یہ کر کے دکھایا. جب ہم نے حدیث کا مطالعہ کیے تو ابو جہل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اس نے کیا محسوس کیا کہ واقعی کوئی ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ خوف کھا کر پیچھے ہٹ گیا. تو یہ وہ چیز تھی، اس کانٹیکٹ سے وہ حدیث بیان کی گئی تھی. اب یہاں اللہ عز و جل آیت نمبر 19 میں بیان کرتے ہیں، جو سورہ علق کی آخری آیت ہے. وہاں پہ پہلا ورڈ ہے کلا، نہیں، ہرگز نہیں. کیا ہرگز نہیں؟ پہلے اسے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے کلا کے آگے جو آیت ہے وہ الگ ہے. یہاں ہرگز نہیں کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز ابو جہل کی بات نہیں مانیں گے. مطلب آپ کو جس چیز کے لیے وہ منع کر رہا ہے، آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، آپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے. کلا، ہرگز نہیں کریں گے. یہ جو ابو جہل کی دھمکی ہے اس کے جواب میں آپ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے، ان سرکشوں کی کسی بات میں نہیں آئیں گے، اور آپ کیا کریں گے؟ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ ابھی تک کرتے رہے ہیں، آپ وہی کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کی آیت میں کلا کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ لا تطیعو، لا نہیں، تطیعو مطلب اس کی بات مان، مطلب نہیں اس کی بات مان، یا نہیں اس کی تو کیا کر اس کا کہنا مان. آپ اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے. یہ جو ہے یہ تھوڑا گرامر سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ لا تطیعوہ جو ہے وہ ڈونٹ کا آرڈر ہوتا ہے، مطلب آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. مطلب احکامات 2 طرح ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے کہ یہ کرنا ہے، اقرا پڑھیے، پڑھنا ہے، حکم ہے. پھر اس کے بعد واپس اقرا ریپیٹ کیا گیا کہ لگاتار پڑھتے رہنا ہے، پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے، بار بار پڑھنا ہے، ختم ہو جائے پھر پڑھنا ہے. یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں. اس کو تکرار کی گئی، تاکید کے لیے دوبارہ لایا گیا. اب یہاں ڈونٹ کا آرڈر ہے، جو صرف اس ورڈ پر غور کیجئے کہ کیا نہیں کرنا ہے. لا
तुतिहु मतलब हु उसकी बात जो है, उसका कहना जो है नहीं मानना है। अबू जहल की बात नहीं माननी है। देखिए यहाँ नाम नहीं है अबू जहल, अल्लाह सुब्हानो तआला ने नाम नहीं लिया, लेकिन हदीस के जरिए हमें बता दिया गया उसके तवस्सुस से हर शख्स जो किसी भी इंसान को नमाज पढ़ने से रोके, चाहे कहीं कोई भी जगह, तो हमें उसकी बात नहीं माननी है। ये ऑर्डर है, हम उसकी बात मानकर नमाज नहीं छोड़ सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया कि आपको उसकी बात नहीं माननी है, ये हुक्म दिया जा रहा है। और आगे की आयत जो है वस्जुद और जुद, वस्जुद और सजदा कर, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? ये अब दूसरा ऑर्डर है। कुरान के अल्फाज को हमें समझना है। हमको याद है ये सूरा, हम बाय हार्ट है, मगर हमको ये नहीं पता है कि हुक्म कहाँ है, क्या करने कहा जा रहा है और किस चीज से रोका जा रहा है। तो ये जो वस्जुद है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल हुक्म दे रहे क्या करना है, और सजदा कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह रहे तो और सजदा कीजिए, मतलब सजदा कीजिए से क्या मुराद है? नमाज पढ़िए, रुकना नहीं। अबू जहल का सुन के कितनी तकलीफें दे रहा है, कितनी अजियतें दे रहा है, हर तरह से वो हर मुमकिन हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद कहा जा रहा है आपकी जान के दर पे आपका गला घोटना चाह रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर अल्लाह सुब्हानो तआला क्या हुक्म दे रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वस्जुद हुक्म है, नमाज पढ़ और नमाज पर वक्त तरीब और नज़दीक हो। मतलब जब तुम सजदा करोगे, नमाज पढ़ोगे, तो तुम क्या होगे? अल्लाह अज़्ज़ व जल के और करीब होगे। अब यहाँ पर एक आयत है, जो आयत नंबर 19 है, उसमें दो अहकामात है। एक, ये नहीं करना है कि किसी की भी बातों में आकर, कैसी ही तकलीफ में, कितनी भी परेशानियों के बाद हमें नमाज नहीं छोड़नी है। ये नमाज की अहमियत बता रहे। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह सुब्हानो तआला क्या हुक्म दे रहे कि सजदा करो। यहाँ जो सजदा है उससे मुराद नमाज है। जैसे हमने सूरह कौसर में देखा, फसल्ली हुक्म आ रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है नमाज के लिए। फिर हमने देखे सूरतुन नस्र में वस्तगफिर फसब्बि बिहम्दि रब्बिका, हुक्म क्या आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारे रब की पाकीज़गी बड़ाई बयान करनी है तारीफ के साथ। उसका मतलब क्या है कि हमें तस्बीह जिक्र में मसरूफ़ रहना है, हुक्म है, और उससे बख्शिश तलब करें। अब यहाँ जो है हुक्म आ रहा है कि तुम सजदा करो और अपने रब के करीब हो जाओ। अब यहाँ हम लफ्ज़ सजदा जो है उसके मानी देखते हैं। सजदे के मानी होता है झुकने के, झुक जाना, और माथा ज़मीन पर टेक देना। जो हमारा सर है वो ज़मीन पर टेक देना। यहाँ जो सजदा करने का हुक्म दिया गया है उससे मुराद ये है कि वाहिद माबूद बरहक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के आगे झुकना है, इसी के आगे माथा टेकना है, और उसी के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए नमाज पढ़नी है। और इससे क्या होगा? अपने रब का कुर्ब हासिल करोगे, अपने रब के तुम करीब हो जाओगे। ये हुक्म दिया जा रहा है। अब हम हदीस देखते हैं। मुस्लिम किताबुस सलाह में हमको हदीस मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। जो अल्लाह सुब्हानो तआला से हम सबसे ज़्यादा करीब कब है? जब हमने अपनी पेशानी उसके आगे टेक दी। और जो नमाज है, पूरी नमाज अगर हम देखें तो उसका अहम तरीन
رکن جو ہے، سب سے اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اہم ترین رکن کے ذریعے ہمیں کیا کرتا ہے، اپنا قرب الہی جو ہے اس سے ہمیں نوازتا ہے۔ اب جو ہم پیشانی کو، جسم جو ہماری باڈی کا جو پارٹ ہے، ہماری پیشانی کو جب ہم زمین پر رکھتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے آپ کو بے بس اور مجبور اللہ عز و جل کے سامنے یہ قبول کرتے ہیں اور اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ رکن جو سجدے کے لیے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ خطا کار کی پیشانی کی بات کی گئی تھی کہ وہ ایسا خطا کار ہے، ایسا جھوٹا ہے کہ اس کی پیشانی جھوٹی ہے۔ اب یہ جو آخری آیت ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کی پیشانی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ مومن کی پیشانی کی بدولت کیا ہو گیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطلب مقربین بنے گا، کیونکہ اس نے اپنی پیشانی کو اللہ عز و جل کے آگے جھکا دی۔ اور جو پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے، گناہ گار ہے، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پیشانی کا کیا حال کیا کہ اسے گھسیٹ کر بالوں سے، سامنے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا۔ اب یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب پہلی وحی کا نزول کیا سورہ علق میں آیت نمبر 1، وہاں حکم دیا گیا اقرا، اور یہاں آیت آخری ہے 19 جس میں حکم دیا جا رہا ہے واسجد واقترب۔ ابتدا میں حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھو، اور اس کے اختتام میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں باتیں، احکامات جو ہے سب سے اونچے احکامات، اگر تم قرآن پڑھو گے تو نماز میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا قرآن کا اور اختتام میں حکم دیا نماز کا، پھر اس کو باؤنڈ کر دیا کس بات سے کہ اب تم کیا کرو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اگر تم یہ دو حکم مانو گے۔ تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا ایسا پھل ہے، ایک ایسا فروٹ ہے جو خدا کا قرب ہے۔ اس سے اونچا کوئی مقام نہیں جس کا انسان تصور کر سکے، اور وہ کب حاصل ہوگا؟ وہ ہم کو قرآن پڑھنے سے حاصل ہوگا، اور سجدہ کرنے سے اور نماز قائم کرنے سے حاصل ہوگا۔ تو اس آیت میں جو سجدے کی اہمیت بتائی گئی ہے، اب اس آیت پر سجدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو پڑھے اسے سجدہ کرنا ہے، اور جو سن رہا ہے اسے بھی سجدہ کرنا ہے۔ تو یہاں اس مسلم کتاب المساجد میں اس آیت پر سجدہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب ہم سجدے کے بارے میں کچھ حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب کا ذریعہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی قریب ہوتا ہے، بس تم بکثرت سجدوں میں دعائیں کرتے رہو۔ اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہیں مسلم اور ابو داؤد میں، ربیہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا۔ میں آپ کے وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں لاتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مانگو. میں نے عرض کیا میری درخواست تو آپ سے یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے؟ میں نے عرض کیا بس یہی، آپ کی رفاقت مجھے مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو. یہاں ہم کو کیا اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرو اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ اس جنت کے حقدار اور مستحق ہو جاؤ. مراد اس سے کیا ہے؟ نماز مراد ہے. ہم کو حدیث ملتی ہے احمد اور ترمذی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا بندے کے کسی عمل میں بھی بندے کی طرف اتنا زیادہ متوجہ و مہربان نہیں ہوتا جتنا کہ 2 رکعتوں پر جن کو بندہ ادا کرتا ہے. نیکی بدن کے سر پر چھڑکی جاتی ہے جب تک وہ نماز میں مشغول رہتا ہے، اور بندہ خدا کا قرب جس قدر اس چیز سے حاصل کرتا ہے جو خدا سے نکلی ہوئی یعنی قرآن سے کسی دوسری چیز سے نہیں. یہاں کیا ہے اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اس سے ہم کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتے ہیں. ہم کو حدیث ملتی ہے ابو داؤد میں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ پڑھا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور نماز سے ہم کیا کرتے ہیں اللہ عز و جل کے قریب ہوتے ہیں. ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں نماز کے تعلق سے. ہم کو حدیث ملتی ہے مسلم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. ہر چیز سے بہتر کیا چیز بتائی گئی؟ صبح فجر کی 2 سنت. اور ہمارا معمول کیا ہے کہ ہم سنت نماز پڑھنا نہیں چاہتے، ہے نا. اور یہ ہمیں اقرا میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو اور قرآن پڑھو. ہم کو حدیث ملتی ہیں ابو داؤد میں، سالم بن ابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اے بلال نماز قائم کرو تاکہ ہم اس سے راحت حاصل کریں. ہمارے سکون کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے. ہم کو حدیث ملتی ہے نسائی میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنائی گئی ہے اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اب یہ ہے نماز پڑھنے کی اہمیت. اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اور یہ بہترین مہینہ ماہ رمضان کی ابتدا ہے،
تو جو نماز نہیں پڑھتا ان کے لیے میں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گی، اور یہ آخری حدیث ہوگی. ہم کو حدیث ملتی ہے احمد دارمی بہیقی فی شعب الایمان میں. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس کی محافظت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کی روشنی، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو شخص اس کی حفاظت نہ کرے تو نہ وہ اس کے لیے روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات، اور وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے خدا کے نافرمان اور باغی لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ اہمیت کے لائق ہے، تو یہ پہلی وحی کے ذریعے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہے قرآن کا پڑھنا اور نماز میں قرآن کو پڑھنا. تو یہ چیزیں سب سے زیادہ اہمیت کے لائق ہے. تو ہمیں اس چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے پناہ مدد کی درخواست ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا، اور نماز کو صحیح طریقے سے پورے اس کے آداب کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والا بنا، اور بولنے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور قول و فعل کے تضاد سے بچا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابھی مبارک مہینہ رمضان کی شروعات ہے، آپ سب کو رمضان مبارک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس خیر کا حصہ بنائے اور زیادہ سے زیادہ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ قرآن کی آیاتوں کا سلسلہ پورا رمضان چلے گا انشاءاللہ تعالی. اور دعا پڑھتے ہیں. آج سورہ علق یہاں ختم ہو گئی ہے، 3 اس کے پارٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین.